سامعین محترم واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ نے امام حسین بادشاہ ممالین حیدر قرار آپ جناب کے سامنے ملک پاکستان کی عظیم ترین شخصیت خطیب آل محمد، وکیل آل محمد، وکیل ولایت علی، مورخ آل محمد، مفسر تاریخ کربلا، شہنشاہ فضائل صاحب جناب سرکار علامہ پروفیسر محمد شبیر انجم مدنی لاہور، ان کے بعد سید الذاکرین جناب ذاکر سید حسین بادشاہ صاحب افکرون، ان کے بعد ملک الذاکرین ملک ساجد پڑھو پہلے، ان کے بعد ملک پاکستان کی عظیم ترین شخصیت، ملک پاکستان کے بزرگ ترین شخصیت خزینۃ المصائب، بیل المصائب، طوفان غم جناب ذاکر اقبال ناصر چانڈی اور رحیم یار خان، ان کے بعد جناب ذاکر ملک عرفان ساجد رکن منڈی باؤدین، خاندان آل محمد کی عظمت پر دل کی گرائیں ساتھ بلند تر سلوات کیا دیں میں آخر دن میں کیا کھڑے ہیں ٹور پہ سید غریب دیندار کرو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق خالق العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی الف رکعہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة بدعة منی اللہم آل من بعلاہ وعاد من بعداہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی لب خاموش نہ رہے سب پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں جس طرح خطاب کرنا چاہتا ہوں آپ کے درود سے پتہ چلے گا کہ آپ میری گفتگو سننا چاہتے ہیں یا نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چند لمحے میں چیک کروں گا کہ احباب
اگر آپ کا ذوق ہے تو میں سلسلہ کلام تو جاری رکھوں گا، ادروائز آپ کی طبع نازک، آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اہل سنت خطیب ہوں، اور یہ نوانے برادران بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اہل سنت کو بھی بلاتے ہیں تاکہ ایک محبت قائم رہے، رواداری قائم رہے، اور تاکہ اہل سنت خطیب کو بھی پتہ چلے یہاں کوئی اور کام نہیں ہوتا، ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ ایک غلط روایات پھیلائی جا رہی ہیں کہ شیعہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیں بھی پڑھتے ہوئے ڈرایا جاتا تھا مساجد میں، مندر میں چلے جانا، گرجے میں چلے جانا، کہیں مجلس میں نہ جانا کہ کہیں تمہارے کانوں میں آل رسول کے ذکر کی آواز نہ پڑ جائے۔ تو یہ بڑا اچھا کیا، اور میں خود جاتا ہوں، ہمیں بھی کافی سارے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ مرحوم جاوید اکبر ساکی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس نوجوان نے بڑا کام کیا اس کے اوپر، ہم اسی پیغام کو آگے لے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمیں اہل تشیع ذاکرین بھی کہتے ہیں کہ مولوی جڑے آئے نے نا پتہ ہے انہوں جڑا ہے نا سنی کا نہیں پاندے ہونے تو پھر شیعہ دے مجلس سے جا جاندے ہیں۔ حقیقت سچی بات کر رہا ہوں، یہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے، ریئلی میں سچی بات کر رہا ہوں انہوں۔ لیکن آپ میرے مرکز میں آئیں تو جو دوست میں بلاتا ہوں نا، وہ یہ ابھی ساکی صاحب بتا رہے تھے، لاہور کا تیسرا بڑا اجتماع میرے مرکز میں ہوتا ہے، 15,000 آدمی جمعہ پڑھتا ہے الحمدللہ۔ اور جب سے میں اس گھر کا نوکر ہوا، جب سے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، لاہور کے کونے کونے سے ذکر آل رسول سننے کے لیے وہاں آتے ہیں، اور بڑی کوشش کی گئی دائیں بائیں سے کہ یار اس مولوی نو کسی طریقے نال جڑے نا ڈیگریڈ کرو۔ پھر میرے کلپ بناتے ہیں، وہ دیکھو شیعہ دے مجلس سے گیا بیٹھا ہے، میں کہ مجلس میں میں کیا پیغام دے کے آیا ہوں، ناداں اس کو سن ذرا، اس کو ذرا سماعت کر کہ میں نے پیغام وہاں کیا دیا ہے۔ اور میں احباب اہل تشیع احباب کو کہ آپ کو اللہ سلامت رکھے، ارے یار کوئی تو ہے جو زہرا کی بیٹیوں کے اوپر رونے والا ہے، کوئی تو ہے جو ذکر اہل رسول کر کے کہتا ہے کہ وقت کے یزید کو پیغام دیتا ہے کہ حسینی کل بھی زندہ تھے، حسینی آج بھی زندہ ہے۔ تو میں تھوڑا سا چیک کروں گا آپ کے ذوق کو، پھر اس کے بعد میں آگے اپنی گفتگو کو لے کے جاؤں گا۔ پیغام میرا یہی ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہی پیغام حسین ہے، یہی پیغام معصومین ہے، یہی پیغام امام جعفر الصادق ہے، اور یہی پیغام ان کے شاگرد رشید امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ دوستو، جس کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں، اس استاد کا کیا مقام ہوگا؟ آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی دوستو، بات سمجھ آئی ہے میری؟ تو میں یہ ابتدائی جملے ہیں، چند لمحے توجہ چاہوں گا۔ میں جہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، میں پھر بار دیگر مجھے نام بھول گئے ہیں نمانے برادران کے، اہل سنت خطیب کو آپ بھی بتایا کریں کہ یار میں اکثر سمجھاتا ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے محلے کے اہل سنت بیویوں کو بھی بلایا کرو کہ آؤ دیکھو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو تم گلیاں بھی سج رہی ہیں، بازار بھی سج رہے ہیں، 10 محرم کو تمہیں کیا ہو جاتا ہے یار؟ 10 محرم میں تیری مسجد پہ تالا لگا ہوا، اس بات کا ثبوت ہے کہ تجھے اہل بیت سے پیار نہیں ہے، ورنہ کم از کم بتاتا کہ اہل بیت اطہار کی کیا عظمت ہے۔ اقبال نے کہا اقبال نے شیخ حرم سے، کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ اور اقبال کا خاص جملہ آج کی اس مجلس کے لیے میں، اقبال کہتا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ چند لمحے توجہ چاہوں گا تاکہ محفل کا ذوق بنے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گی بات۔ ویسے میں یہ چیک بھی کرتا ہوں، جتنی آپ داد اہل تشیع خطیب کو دیتے ہیں سنی کو نہیں دیتے۔
چونکہ آپ کے ذاکرین نے سنیاں نو انہا ایک رگڑیا ہے نا، وہ جد تک سنی نو انجنے اسی چپ کر کے سنتے رہنے ہیں بڑے آرام نو. تو سمجھ رہے ہیں میں جو گل کرنا چاہنا، وہ جد تک انہوں موضوع نہ لبے وہ پج کے شیعہ سنی دے چڑھ جاندہ، سنی شیعہ دے چڑھ جاندہ. جب دیکھے خطیب کسی کو رگڑا لگا رہا ہے سمجھے اسے اور کچھ نہیں آتا. گل سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ جب دیکھے کہ یہ داد لینا چاہتا ہے، اس نے کہنا ہے سنی کو رگڑ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داد لینا چاہتا ہے، کچھ سنانا نہیں چاہتا. اب چند لمحے احباب کی توجہ چاہوں گا. اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، امامت کیا ہے، فلسفہ امامت کیا ہے، پیغام امامت کیا ہے، شان امامت کیا ہے، مقام امامت کیا ہے، رفعت امامت کیا ہے، بلندی امامت کیا ہے. جبریل کھڑے ہو جائیں احترام سے، یہ شان امامت ہے. جبریل آئیں زہرا کام کر رہی ہو تو جبریل خود جھولا جھولائیں. میرے مصطفیٰ کریم دروازے سے باہر نکل رہے، جبریل اندر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا جب تک زہرا کی اجازت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، کہ بغیر اجازت کے اندر قدم ہی. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. توجہ ہے، ہم نے تو انا امام انت امام کلو امام، سمجھ نہیں آئی میرے؟ انا امام میں امام، انت امام تو بھی امام، کلو امام سارے امام. چھوٹی مسجد دا بھی امام، بڑی مسجد دا بھی امام، اس تو بڑی مسجد دا بھی امام. تو انہوں پا میں وضو دے فرض بھی نہ آندے ہوں. اب پھر سنے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق میری طرح تجھ کو بھی صاحب اسرار کرے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق. مدینہ میں اور بھی تو بیٹھے تھے، حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ سمجھ آئی آپ؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نہ کھڑا ہوا معاملہ کچھ اور ہوگا، زمانے کے خیالات کچھ اور ہوں گے، زمانے کے اندر تغیر و تبدل کچھ اور ہوگا. آج جو تیری بیٹی کے سر پہ ردا ہے صدقہ سیدہ زہرا ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق میری طرح تجھ کو بھی، حق میری طرح تجھ کو بھی، تجھے بھی وہ آنکھ ملے، حق میری طرح تجھ کو بھی صاحب اسرار کرے. اب سنیں، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اب توجہ چاہوں گا، فتنہ ملت، یہ فتنہ پڑا ہوا ہے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. فتنہ ملت بیضا ہے، توجہ ہے نا؟ یہ جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، امام تجھے داتا یاد ہے، تجھے خواجہ یاد ہے، تجھے دستگیر یاد ہے، تجھے خواجہ غریب نواز یاد ہے، با یزید تجھے یاد ہے، تجھے کل ولی یاد ہے. ولایت جس در سے بٹتی ہے تجھے وہ یاد ہی نہیں. نہیں ایسے مجمع سے گفتگو نہیں ہو سکتی جس کی سمجھ میں نہیں آباد. میں پھر ریوائز کروں گا، دیکھوں گا اگر آپ کا ذوق اجازت دیتا ہے تو پھر میری گفتگو کو ضائع نہ کریں احبابی. سنیں، تجھے داتا یاد، خواجہ یاد، فرید یاد، دستگیر یاد، ارے کل کائنات کے کل ولی کاسائے گدائی لیے جسے ولایت بٹ رہی تھی، جس در پہ کھڑے تھے اس کا نام ہی یاد نہیں، جسے میرے مصطفیٰ کے من کن تو مولا فہذا علیجن ہو مولا. ولایت چاہتا ہے نہ تجھے ابو بکر کے در پہ، نہ عمر کے در پہ، نہ عثمان کے در پہ، جو در علی پہ آنا پڑے گا. نہیں پھر بھی ذوق نہیں آیا مجھے.
میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ میرے خیال میں کہیں اور چل رہے، وہ کہیں میں ثقیل زبان تو استعمال نہیں کر رہا، کتے مشکل غلط نہیں کر رہے یار، آسان کر رہے ہم جی۔ چلو جی پیر سیال چلو، پیر سیال توں سے چلو جی، توں سے چلیں جی، چلو جی چلو فرید کا میلہ لگ رہا ہے کہ وہاں چلیں۔ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کل کائنات کے کل ولی ملیں، جہاں سے مہر لگ رہی تھی، جہاں سے من کن تو مولا، فرمایا 1,24,000 جتنے صحابہ کھڑے ہو سنو، اور ولایت 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 جس کو چاہیے کسی اور کے در سے نہیں ملے گی، ولایت ملے گی تو در علی سے ملے گی۔ کیوں؟ کیوں؟ بلال بھی شان والا، ابو ذر بھی شان والا، ہیں بھی شان والے نہیں؟ بلال کیا کم شان والے؟ بلال کیا کم شان والے؟ ابو ذر کیا کم شان والے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کم شان والے، حضرت زید کم شان والے ہیں؟ یہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک شان والا ہے، لیکن یہ مقید کیوں کیا؟ مقید کیوں کیا؟ توجہ چاہوں گا، مقید کیوں کیا؟ فرمایا ادھر ادھر نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ادھر ادھر کی بات مت کر، اگر ولایت چاہتا ہے، کوئی کہتے ہیں آذان پڑھی ایک 90,000 کافر مسلمان ہو گیا۔ معین الدین کی تعریف کرنے والے، معین الدین کو ولایت کی مہر کہاں سے لگی؟ ولایت کی مہر در علی سے لگی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا احباب اسی وقار؟ اس لیے ہم لڑ رہے تھے ندی نالوں کے اوپر، ہم واٹر کے اوپر لڑ رہے، ہم نے کہا یہ بڑی شان والا ہے، ہم مانتے ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، بڑی شان والے ہیں، یہ بھی بڑی شان والا ہے، اتھے جوتے پتر مل جاندہ ہے، اتھے جوتے جناب بگڑی سمر جاندی، اتھے جوتے ہم ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، سب کا فیضان جاری۔ میں نے پوچھا پیر سیال سے، حضور آپ کو چاہ کہاں سے لگی؟ فرمایا میں تونسے میں گیا، تونسوی کے قدم چومے، تونسے کے دربار پہ بیٹھا رہا، تونسوی کا غلام رہا، تونسے والے سے پوچھا یہ جاگ کہاں سے لگی؟ کہا میں چشتیاں میں گیا، قبلہ عالم کے لوٹے بھر بھر کے رکھتا تھا، سر کو نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے قبلہ عالم نور محمد محاربی سے پوچھا حضور آپ کو؟ کہا میں گیا دہلی کے اندر، حضرت فخر جہاں کی خدمت کرتا رہا، میں فخر جہاں کی بارگاہ میں پہنچا، حضور یہ کمال، یہ جمال، یہ رفعتیں، یہ عزتیں، یہ مرتبہ کہاں سے ملا کہ کل اولیاء چلے آ رہے ہیں آپ کی طرف؟ فرمایا میرا اس میں کمال نہیں، میں نہیں بولدا، میرے میں کچھ کمال نہیں، میرے مرشد کا کمال۔ آگے چلے نظام الدین ملے، نظام الدین سے آگے معین الدین ملے، معین الدین سے آگے خواجہ ہارونی ملے، خواجہ ہارونی سے آگے بڑھتے بڑھتے حسن بصری کے در پہ گئے۔ فرمایا حسن بصری سے پوچھا، شجرہ طریقت پڑھتے 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 1 سے 2 یہ لین چلتے چلتے جب لین ختم ہوئی، آگے جو چہرہ تھا جہاں سے فیض کل ولایت کا بٹ رہا تھا وہ در علی تھا۔ آپ کا ذوق جواب دے رہا ہے، اونچی آواز سے کہیں، بات سمجھ آ رہی ہے احباب اسی وقار؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ولایت چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ در علی سے ملے گی۔ اور پھر اعلان کیسے ہوا؟ من کنت مولا فہذا علی ہو مولا۔ فرمایا لوگوں جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں نبی ہوں، اس کا علی ہے۔ اور فرمایا علی کیا ہے؟ علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ اب ہم نے مولا کا معنی چیک کرنا شروع کر دیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک حدیث کو پڑھا دوسری حدیث کو پڑھا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا یار آپ کے شاگردوں میں امام بخاری جیسے ہیں؟ فرمایا بخاری کو پڑھنے کے لیے بخار اترا ہو تو تب سمجھ آتی ہے، بخار والے کو تو پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ بخار ہویا ہوگا نا، بخار آ جائے نا تو اس کو پانی دو، کہتے یار پانی کڑوائے، او خدا دے بندے پانی تے صحیح ہے، تنوں کتوں کڑوا لگ رہے ہے؟ لگ دے تینوں بخار چوکھا آ گئے۔
ہوں بخاری پڑھ پڑھ کے ساریاں حدیثات انما الاعمال بالنیات وانما لامر ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها. مجھے بخاری یاد ہی یاد ہے، میں نے بچپن میں اس کو پڑھتے ہو یاد، اتنی حدیثیں مجھے یاد ہے، لیکن میں بھی نگاہ جب اس مقام پہ پہنچے بخاری بند. انما الاعمال اسی جو چلتے چلتے پہلا باب، دوسرا باب کتاب الصلاۃ کو پڑھا، کتاب الایمان کو پڑھا، کتاب الوحی، پہلا باب کتاب الوحی، کتاب الوحی کے بعد کتاب العلم، کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، پھر اس کے بعد پڑھتے پڑھتے کتاب الحج، پڑھتے 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 جہاں بتانا تھا نا شان اہل بیت، کتاب ختم ہو گئی، نصاب مکمل ہو گیا، آگے نہیں پڑھنا. عرصہ گزرتا رہا، ہم نے اس کو اٹھا کے نہ دیکھا، جب اٹھایا تو پھر پہلی حدیث کو دیکھا تو میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، شاید آپ نے غور نہیں کیا، میں 5 کی نسبت سے، 5 تن پاک کی نسبت سے 5 حدیثیں پڑھی ہیں، 5 قرآن کی آیات پڑھی ہیں. تعلق ہے نا پیار والا ایک. تو اب توجہ سے جملہ سننا، جب دوبارہ بخاری کو تعصب کی اینک اتار، تعصب کی اینک اتار، دل کے اندر آنے والے بغض کی اینک اتار، نیوٹل ہو، بخاری کو پھر پڑھ. بخاری نے بھی وہ حدیثیں لا کے رکھ دی ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، اور لوگوں سنو، صحابہ لوگوں سنو، قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دے دو، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. نہیں سمجھ آ رہی، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. فاطمہ میرے جسم کا، فاطمہ میرے جسم کا، فاطمہ میرے جسم کا. اس سے ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، انہی 2 حدیثوں پہ اکتفا کروں گا. پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، انی ترکت فیکم الثقلین. یا رسول اللہ اگر کبھی تفرقہ پڑ جائے، کبھی پریشان ہو جائیں، الگ الگ سے ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے، وہ کہے میں بھی حق پہ ہوں، وہ کہے میں بھی حق پہ ہوں، وہ کہے میں بھی حق پہ ہوں. اب سب سے پوچھے، اہل حدیث کہتا ہے میں حق پہ، دیوبندی کہتا ہے میں حق پہ، بریلوی کہتا ہے میں حق پہ، شیعہ کہتا ہے میں حق پہ، چکڑالوی کہتا ہے میں حق پہ. جس سے پوچھو حق کا علم لیے پھرتے ہیں. یا رسول اللہ کبھی اگر تفرقہ پڑ جائے، ہم پریشان ہو جائیں تو پھر حق کو کہاں تلاش کریں؟ کہا ابتدا سے لے کر انتہا تک بتا دوں، پہلے صحابی سے لے کر آخری امام تک بتا دوں. کبھی بھی حق کی ضرورت پڑے، فرمایا عمار سن. نہیں سمجھ آئی میری بات شاید. عمار ابن یاسر کو کہا سن، فرمایا دیکھ علی مع الحق والحق مع علی، علی جدھر ہوگا حق بھی. سمجھ آ رہی؟ علی جدھر ہوگا حق بھی ادھر ہوگا. اور دوسری بات بھی بتا دی. اب آپ اسی وقار توجہ چاہوں گا، اللہ آپ کے سینے سلامت رکھے. پہلی دفعہ زندگی میں اس گاؤں میں آنا ہوا، ہریالی دیکھ کر، خوشحالی دیکھ کر خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نوانے برادران کو، چونکہ جو جتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے آلے رسول کو بھولتا ہے، لیکن اللہ ان کو جزا دے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کے ذکر کو جاری رکھا ہوا. یہ حقیقت ہے، ان میں ان کا کمال نہیں، ان کے بزرگوں کا کمال ہے. حقیقت ان کا کمال نہیں، ان کے بزرگوں کا کمال ہے، جو انہیں سکھا گئے بیٹے کچھ بھی ہو، سردار بنو، ایم پی اے بنو، ایم این اے بنو، لیکن اپنے وہڑے میں حسین کی محفل ضرور سجانا. یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے. اللہ جس کو کمال عطا کرتا ہے تو اسے در زہرا کا غلام بنا دیتا ہے. اب علی مع الحق، حق کی تلاش چاہیے تو کہاں جاؤ؟ درے علی پہ جاؤ. اب کہا نا یار یہ تو ہمیں اور دلیل دیتے ہیں. جناب کون سی؟ اب آپ کے سامنے ایک مولوی بیٹھا ہے، بڑا جبہ، بڑی دستار، بڑی داڑھی، بڑی توپ. عام آدمی نوجوان بیچارہ دیکھ کے بہک جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے. اب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، دوسری پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، تیسری آیت پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے. سننے والا
سننے والا عام نوجوان وہ کہتا ہے یار اتنی خوبصورت سفید داڑھی بابا رکھے ہوئے ہے، اتنی بڑی داڑھی والا، اتنی بڑی پگڑی والا، منبر رسول پہ بیٹھنے والا، قرآن ہاتھ میں اٹھانے والا، یار یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ایسا ہمارے ساتھ اگر کبھی بنے تو کیا کریں؟ فرمایا نشانی میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کرنا، حق اور سچ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیسے آقا؟ فرمایا نہ قرآن کی طرف دیکھنا، نہ قرآن سنو دعوے سے، فرمایا نہ ادھر دیکھنا، نہ منبر دیکھنا، نہ دستار دیکھنا، نہ لباس دیکھنا، نہ مسجد کا منبر دیکھنا۔ یا رسول اللہ کیا دیکھے؟ اتنی بڑی دلیل تو وہ لے کے بیٹھا ہے، میں آقا کیا دیکھوں؟ فرمایا اس کے کان کے قریب ذکر علی کر۔ کسی کو نعرہ حیدری آتا ہے تو لگا دے۔ احباب اسی وقت میں نے پہلے شروع میں کہا تھا نا، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، اتھے ہوندہ نا کوئی شیعہ ذاکر توڑا انہیں تو انہوں کھڑا کر دینا سی حقیقت، میں نہیں زور لا کے تقریر کی تھی تو سی۔ احباب ذی وقار، اہل سنت کی علماء کی بھی قدر کیا کر۔ میں اکثر کہتا ہوں، میں 10 محرم کو یہاں پنڈی بھٹیا میں آیا، شام کو میری تقریر تھی، میں نے کہا یار شام کو نماز بھی پڑھنا اور نماز پڑھ کے اسے کہنا یار اپنی ماں باپ کا احترام کرنے والے، آج 10 محرم کی شام ہے، بتا زینب پہ کیا گزری؟ اے گھر کے اندر حلوہ کھانے والے بتا معصوم سکینہ پہ کیا گزری؟ یہ 3 دن کی پیاسی شہزادی، ہمارے محلے میں ایک بچہ قتل ہو گیا، میں شام کو آیا، میری بیوی نے، میری بیٹی نے، میری نوں، کسی نے روٹی نہیں کہی، بیٹا کیا ہوا؟ وہ بچہ بابا جی قتل ہو گیا سی، بیٹی ایک بچہ قتل ہوا ہے، مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا، خیمے کے سامنے لاشوں کے پشتے لگے ہوں، خیمے کے سامنے علی اکبر کی لاش پڑی ہو، علی اکبر کی لاش پڑی ہو، علی اصغر کی لاش پڑی ہو، عباس کے بازو قلم ہوئے پڑے ہوں، ارے اونو محمد کی لاشیں تڑپ تڑپ کے ٹھنڈی ہو چکی ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں بتا زینب کا کیا حال ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی میرے خیال، کچھ سمجھانا چاہتا۔ میں نے اہل سنت کے میں نے کہا مولانا تو یہاں بیٹھ کے ختم پڑھ کے تو ذرا بتا تو صحیح، یہ 3 دن کی پیاسی بچیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ 3 دن کی پیاسی زینب کا کیا قصور ہے؟ یہ رباب کا کیا قصور ہے؟ ذرا بتا تو صحیح نا ان کو، کس گھرانے پہ کیا بیت گئی؟ تو میں ملا نظامی کا ایک شعر سرایا کرتا ہوں، میں نے کہا جس وقت کوفہ کے بازار میں ان شہزادیوں کو پھرایا گیا نا، تو ایک خاتون نے ایک پانی کا کولا بھرا ہوا سیدہ زینب کو دیا، زینب نے ایک گھونٹ بڑا کہا بہن اگر تم مدینہ میں ہوتی نا تو یہ برتن خالی واپس نہ کرتی، اگر میں مدینہ میں ہوتی تو یہ برتن خالی واپس نہ کرتی۔ اس نے کہا بیٹی برتن کی بات چھوڑ، ایک دعا کر۔ کہا کون سی؟ فرمایا میں مدینہ میں رہتی تھی، میرا گھر زہرا کے گھر کے ساتھ تھا، ایک بچی زینب تھی میری گود میں کھیلتی تھی، مجھے زینب سے بڑا پیار ہو گیا، میں بیاہ کے کوفہ آ گئی، تب سے دعا کرتی ہوں مولا مرنے سے پہلے زینب ملا دے، مرنے سے پہلے زینب ملا دے۔ بیٹی دعا کر زینب کا دیدار کر لو۔ احباب ذی وقار، جگر منہ کو آتا انسان بیان نہیں کر پاتا واللہ۔ سیدہ نے کہا ماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے، ماں تیری دعا قبول ہو گئی، میں ہی وہ زینب ہوں۔ میری دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا